ایمان کو مضبوط کرنا 30۔ سنن ابو داؤد نمبر 4606 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کی ہے کہ ہر وہ معاملہ جس کی بنیاد اسلام پر نہ ہو اسے رد کر دیا جائے گا۔ اگر مسلمان دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں دائمی کامیابی چاہتے ہیں تو انہیں قرآن پاک کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ اگرچہ بعض اعمال جو براہ راست ہدایت کے ان دو ذرائع سے نہیں کیے گئے ہیں ان کو پھر بھی اعمال صالحہ قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن ان دونوں ذرائع کو ہدایت کے تمام چیزوں پر ترجیح دینا ضروری ہے۔ درحقیقت انسان ان دو ذرائع سے نہ لینے والی چیزوں پر جتنا زیادہ عمل کرے گا، خواہ وہ اعمال صالحہ ہی کیوں نہ ہوں، ہدایت کے ان دو ذرائع پر اتنا ہی کم عمل کرے گا۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ کتنے ہی مسلمانوں نے اپنی زندگیوں میں ایسے ثقافتی طریقوں کو اپنایا ہے جن کی رہنمائی کے ان دو ذرائع میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر یہ ثقافتی عادات گناہ نہیں ہیں تب بھی انہوں نے مسلمانوں کو ہدایت کے ان دو ذرائع کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے سے روک دیا ہے، کیونکہ وہ اپنے طرز عمل سے مطمئن ہے۔ یہ ہدایت کے دو ذرائع سے ناواقفیت کا باعث بنتا ہے جس کے نتیجے میں گمراہی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہدایت کے ان دو ذرائع کو سیکھے اور ان پر عمل کرے جو رہنمائی کے رہنماؤں نے قائم کیے ہیں، اور اس کے بعد ہی اگر اس کے پاس وقت اور توانائی ہو تو دوسرے رضاکارانہ اعمال پر عمل کرے۔ لیکن اگر وہ جہالت اور من گھڑت کاموں کا انتخاب کرے، خواہ وہ گناہی کیوں نہ ہوں، ان دو ذرائع ہدایت پر سیکھنے اور ان پر عمل کرنے سے وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آخر کار جب کوئی ایسے کام کرنے پر لگا رہتا ہے جو ہدایت کے دو ذرائع سے براہ راست جڑے نہیں ہوتے، جہالت کی وجہ سے وہ آسانی سے ایسے عمل اور عقائد میں پڑ جاتے ہیں جو اسلامی علم سے متصادم ہوتے ہیں۔ یہ مسلمان کو گناہوں اور گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح راہ پر ہیں۔ جو جانتا ہے کہ وہ کھو چکے ہیں وہ دوسروں کی طرف سے مشورہ دینے پر اپنی سمت کو قبول کرنے اور تبدیل کرنے کا امکان ہے، لیکن جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہیں وہ اپنی سمت کو تبدیل کرنے اور درست کرنے کا بہت زیادہ امکان نہیں رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب انہیں علم اور واضح ثبوت کے حامل دوسرے لوگوں کی طرف سے تنبیہ کی گئی ہو۔ اس نتیجہ سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہدایت کے دو ذرائع میں پائے جانے والے علم کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے اور دوسرے اعمال سے گریز کیا جائے، خواہ وہ اچھے کام ہی کیوں نہ ہو۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔